बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आप हमारे इस खुशी में, आपकी और हमारी मुश्तरका ये खुशी है। PID का ऑफिस जैसे कहा गया कि पिछले अदवार में बंद कर दिया गया था, इसी तरह APP और PTV का दफ्तर भी बंद किया गया था। अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं जब हमारी हुकूमत आई, मैंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनसे बात की तो हमारा APP का ऑफ़िस, PTV का ब्यूरो ऑफ़िस और साथ साथ जो है PID का जो है ऑफ़िस जो है वो खोल दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि डी खान के साफ़ी बरदरी के लिए, डी खान के लोगों के लिए, डी खान की इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैं समझता हूँ कि एक वो है, क्योंकि ये ऐसे इदारे हैं जो कि माजी में थे, बंद कर दिए गए थे। इनका होना डेरा इस्माइल ख़ान मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी था। आज जो है हम यहाँ पर जो है, इससे पहले हमने एक स्टेट लाइफ बिल्डिंग में चेयरमैन स्टेट लाइफ यहाँ पर आए। हमने तकाफुल पाकिस्तान में पहली दफ़ा तकाफुल जो है स्टेट लाइफ जो है वो जो है इस्लामी जो है किस्म की बीमा करने के लिए जा रही है, और उसका उन्होंने बुनियाद डेरा इस्माइल ख़ान से रखा। मैं चेयरमैन स्टेट लाइफ का, मैं कॉमर्स मिनिस्टर का नवीद कमर साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने डी खान को सबसे पहले तरजीह दी, और आज हमने ये चीज़, इसका जो है इफ्तिताह जो है वो आपके सामने किया। उसके साथ साथ देखें, अभी चंद दिन में निगरां हुकूमत का क़याम होने जा रहा है। उसके बाद जो है जो मरदम शुमारी या डिलिमिटेशन है, उसके बाद हम जो है इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, और बहुत जल्द निगरां हुकूमत का जो है वो क़याम होने के लिए जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में आएगा, एक तगड़ा निगरां वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में आएगा, जो कि RTS का स्विच ऑफ न करने दे, जो RO इलेक्शन न करने दे, और जो वोट जो है उसको उसी खाते में गिने जिसके खाते में डाले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम का मैंडेट है। सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। मैंने पहले दिन भी कहा कि हमें जो है, हम सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमने आवाम का जो है हमें सामना करना चाहिए। कभी आवाम हमें अगर चाहती है, हम उसको एक्सेप्ट करती है, और कभी जो है हमें एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन आवाम के वोट के मुताबिक, किसी और की ख्वाहिश पे ना हो, आवाम के वोट के मुताबिक हो। यहाँ पर बहुत जिक्र किया जाता है PTI की पाबंदी पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात की पाबंदी के हक़ में नहीं है। हम चाहते तमाम जमातों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर किसी जमात की लीडरशिप, किसी जमात का अहदेदार, किसी जमात का वर्कर किसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है या पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़ है, उनका कार्रवाई अदालत ने करनी है। ना उसका फ़ैसला मैंने करना है, ना आपने करना है, ना आवाम ने करना है। आवाम ने फ़ैसला करना है इलेक्शन के दिन कि वो किसको वोट करते हैं, किस जमात को वोट करते हैं। और हम कहते हैं जिस जमात को भी आवाम वोट करे, उसका जमहूरी हक़ है कि वो आके इस मुल्क पर हुक्मरानी करे, और पार्लियामेंट नहीं आए और इस मुल्क को जो है आगे लेकर चले। इसके साथ साथ हमने पिछले दिनों भी एक यहाँ पर फंक्शन किया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायनामिक सर्वे शुरू है। 7 ज़िलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनके जो है अकाउंट खोले जाएंगे, बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। डेरा इस्माइल ख़ान में तक वो शामिल है। डेरा इस्माइल ख़ान में 1,65,000 बेनिफिशरी इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हैं। उनके बैंक अकाउंट खुलना शुरू हो चुके हैं, और वो जा सकते हैं। 4 बैंक्स जो हमारे हैं उसमें जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में उनको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके अकाउंट खोला जाएगा, और उनके डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए उनके पैसे आएंगे। हमने ट्रांसजेंडर को भी पूरे पाकिस्तान में जो ऐड किया था। पिछले दिनों में जब डी खान आया था तो हमने ट्रांसजेंडर को, डी खान भी जो थे उनको भी चेक दिया, और जो भी डी खान में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 175-80 के लगभग ट्रांसजेंडर मौजूद हैं। अगर वो जाके नादर से अपना ID कार्ड बनाएंगे तो जो है वो उनको जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको शामिल कर दिया जाएगा। इस तरह हमने लोगों की सहूलत के लिए डायनामिक सर्वे के मुख्तलिफ जो हैं वो दफातर खोलें, जहाँ पर हमें मुश्किलात नज़र आईं, जहाँ पर लोगों ने कंप्लेंट की, जहाँ पर जो है मखदूम साहब जो तहसील नाज़िम हैं, इन्होंने कंप्लेंट बताया कि यहाँ पर दफातर खोले जाएँ, या हमारे केज़ार खान यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर खोले जाएँ, किसी भी हमारे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर खोले जाएँ, तो उनके लिए हमने जो है वो दफातर। इस वक्त तक
تقریباً جو ہے وہ 11 ڈائنامک سروے آفس علی خان میں تحصیل کے علاوہ 11 ڈائنامک سروے آفیسز ہم نے جو ہے وہ کھول لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درازندہ میں ایک تحصیل درازندہ ہے، پچھلے ہم نے پنیالہ تحصیل کا بھی وزٹ کیا، وہاں پر تحصیل کا آفس کھولا بے انکم سپورٹ پروگرام کا۔ درازندہ کا آج ہمیں NOC ملی اور انشاءاللہ بہت جلد 1-2 دن میں درازندہ بھی آپریشنل ہو جائے گا، وہاں پر بھی سروے اور ان کا جو ہے آفس جو ہے آپریشنل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جہاں سے بھی ہمیں شکایات یا مشکلات نظر آ رہی ہیں، ہم جو ہے ان کے جو ہے اوپننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ مختلف چیزیں ہیں جس پہ ہم نے وقتاً فوقتاً ڈی خان کے اپنے دوستوں کو اپڈیٹ کیا۔ ہماری اس تھوڑے سے ٹائم میں جو چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اتحادی جماعتوں کی حکومت ہیں۔ میں نے آج ایک لیٹر لکھا ہے اپنے کمیونیکیشن کے وزیر کو، جس کا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے ہے، تحصیل پنیالہ سے ان کا تعلق ہے۔ سی پیک جس کا بانی جو ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہے، اس سے ڈی خان بھی مستفید ہوا۔ ڈی خان اور حقلہ ڈی خان تک جو روڈ آیا، بڑے افسوسناک امر تھا کہ ماضی کی حکومتی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر پنیالہ تھا اس کا انٹرچینج نہیں تھا۔ ابھی میں پچھلے جب مخدوم صاحب کے ساتھ ہم پنیالہ گئے، ادھر پھر لوگوں نے ڈیمانڈ کی، تو میں سمجھا کہ شاید اس تحصیل کے جو ہے وفاقی وزیر ہیں وہ یہاں پر جو ہے شاید انہوں نے منظور کرا لیا ہوگا یا کرا رہے ہوں گے، لیکن نہیں کیا۔ میں نے جو ہے اس پہ جو ہے آج جو ہے وہ میں نے اسد محمود صاحب کو یہ لیٹر لکھا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے چیئرمین NHA کو لیٹر لکھا ہے کہ اتنا بڑا سی پیک گزر رہا ہے اور تحصیل ہیڈ کوارٹر جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا پہلا تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ٹچ کرتا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ انٹرچینج سے محروم ہے۔ تو اس سی پیک کی کامیابی آپ کیسے کریں جب آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس کو آپ بے شک 10-15 باقی بنا لیں انٹرچینج، لیکن آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر بزنس کمیونٹی کی بہت سی مشکلات تھیں۔ ایک سب سے بڑی مشکل تھی کہ اس وقت جو ہے جو پراپرٹی ٹیکس ہے، ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ وہ 5% لے رہی ہے، ہمارے جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ 3% لے رہی ہے، اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، پچھلی حکومت نے 23% ٹیکس لگائے ہوئے پراپرٹی۔ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم نے وار آن ٹیرر لڑی ہے، اس کا تحفہ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہمیں 23% پراپرٹی ٹیکس ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے جو کاروبار کرنے والے ہیں، وہ پنجاب جا رہے ہیں، وہ ریونیو پنجاب میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جو 23% ٹیکس ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کہ انفیئر مین استعمال کریں، کیش پہ ٹرانزیکشن کریں یا کوئی اور طریقے سے کریں۔ اب 23% ٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظالمانہ اقدام ہے۔ میں نے گورنر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو آج اس پہ بھی لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ٹیکس کم از کم، اگر باقی نہیں تو آپ کم از کم سندھ یا پنجاب کے برابر کر لیں۔ اتنا گنا زیادہ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم جو ہے مہنگائی اور اس اکنامیکل کرائسس کے شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ چیز ہے تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے۔ تو یہ بھی میں نے ان کو جو ہے اس پہ نشاندہی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میری امید ہے، میری دعا ہے کہ جس شہباز سپیڈ کے ساتھ یہاں پر تختیوں کا نقاب کشائی ہوئی ہے، اسی شہباز سپیڈ کے ساتھ ہمیں فنڈ بھی ملیں گے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئے، ہماری اتحادی حکومت اتحادی جماعت کے ساتھ یہاں پر آئے، ڈی خان کی ترقی لیے ہم ہر کسی کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو ہماری اتحادی جماعتیں، ہمارے تو اپوزیشن والے بھی آئیں گے، ہم ان کو بھی جو ہے ویلکم کریں گے ترقی میں۔ لیکن میری ریکویسٹ ہوگی وزیر اعظم صاحب سے کہ جاتے جاتے آپ نے جتنی بھی تختیوں کی نقاب کشائی کی ہے، ماضی میں دیواروں پہ لکھائی کی جاتی تھی، اب ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تختیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ تختیوں کی جو نقاب کشائی ہوئی ہے اس کے فنڈز ریلیز ہو جائے تاکہ ہم وہ دیکھیں کہ یہ سیاسی وعدے نہیں تھے، یہ انتخابی وعدے نہیں تھے، اور یہ حقیقی وعدے تھے اور حقیقی کام ہمارے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کو جو ہے اس پہ ویلکم بھی کریں گے، ورنہ ہم بار بار آپ کے ذریعے ان کو یاد دہانی کریں گے کہ آپ یہاں پہ تختیوں کی نقاب کشائی کر کے گئے تھے، وہ جو ہے آپ مہربانی کر کے اس کا جو ہے وعدہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو جو آپ پورا کر کے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسنٹلی پرووا میں تحصیل میں نادرہ کا آفس کھولا ہے۔ ہم نے پنیالہ کے لیے بھی میں نے DG پاسپورٹ کو کہا ہے کہ پنیالہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں بھی پاسپورٹ آفس کھولے جائیں، اور جتنے بھی ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے نادرہ کے آفیسز ہیں اس میں پاسپورٹ کے لیے جو ہے کاؤنٹر کھولا جائے، کیونکہ انہوں نے نئی اسکیم شروع کی ہے کاؤنٹر کھولنے کی۔ میں کل بھی DG پاسپورٹ سے ملوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم جتنے بھی، کیونکہ اس سے ہمارے لوگوں میں کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہوگی، لہٰذا ہماری کوشش ہوگی
کہ تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوگی، تمام سیاسی اتحادیوں کی، دوستوں کی کوشش ہوگی کہ ہم ڈی خان کی ترقی کے لیے مل جل کر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہم اس کا ہاتھ بڑھائیں۔ شکریہ۔ نہیں، اکٹھ کا جو ہے اس والی بات ہے کہ اختلاف کا اعلان تو نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہم اتحادی جماعتیں تھے، ہم پی ڈی ایم کی بنیاد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھی تھی آل پارٹیز کانفرنس میں، اس کے بعد پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم میں پھر ہم پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے، عوامی نیشنل پارٹی بھی علیحدہ ہوئی، اس کے بعد ہم جب حکومت میں، ہم حکومت پی ڈی ایم کے، ہم اتحادی جماعت ہیں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اتحاد مجھے بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ آپ 13 جماعتوں کے اتحاد میں کس کس کی قربانی دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا اور کسی کی بھی ورکر کی قربانی نہیں دے گی۔ ہم انشاءاللہ ہر سیٹ پر تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اب ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی الیکشن مولانا صاحب کے خلاف لڑے ہیں، ہم اتحادی بھی رہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی قربانیاں دیں۔ ہم بالکل الیکشن لڑیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈیر اسماعیل خان پہ ہر سیٹ پہ تیر کے نشان پر الیکشن لڑے گی، اور تیر کے نشان کے ساتھ جو ہم